بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 186 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے ماقبل والی آیات مبارکہ کے اندر بھی روزے کے احکامات کا بیان ہے، اور اس کے بعد آنے والی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی روزوں کا بیان ہے۔ البتہ اس سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ گزرا کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کی نسبت رمضان المبارک کے ساتھ ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کی اہمیت اور برکتوں کو چار چاند اللہ نے لگا دیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات کا چونکہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نوافل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر رمضان کے بارے میں تو ہر مسلمان کو علم ہوتا ہے، اور وہ عبادات کے اندر ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی کا بول بولو۔ اس کے متعلق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو معاملہ ہے وہ یہیں سے ہے کہ اللہ کی بڑائی کا دن ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کے بولنے کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں جو عیدوں کا جو موقع ہوتا ہے ان کے اندر تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے سال کے اندر کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کے شروع کرنے کے بعد اس کے درمیان کے اندر زائد تکبیرات کا معاملہ ہو، بجز عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے۔ ان دونوں مواقع پر جب ہم نیت باندھتے ہیں تو ثنا کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں اور اللہ کی بڑائی کے بول ہیں۔ اب جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو کچھ صحابہ کرام، بعض کہتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہیں کے مقامی صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب اس مبارک آیت کو سنا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی ذات ہم سے قریب ہے یا اللہ کی ذات ہم سے دور ہے؟ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے تو بآواز بلند پکارا جائے یا آہستہ آواز کے اندر پکارا جائے؟ ظاہر ہے اگر اللہ کی ذات قریب ہے تو زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کی ذات دور ہے تو پھر آہستہ پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بنیاد پر ان حضرات نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی یا سوال کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت نمبر 186 کو نازل کیا، جس کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، یعنی کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو میرے بندوں کو آپ بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کی ذات قریب ہے، قریب ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق ہے وہ جسم کی بھی مالک ہے، وہ جان کی بھی مالک ہے، وہ مکان کی بھی محتاج ہے اور وہ زمان کی بھی محتاج ہے۔ اور اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے بھی پاک ہے، اور اللہ کی ذات جان سے بھی پاک ہے، اور اللہ کی ذات مکان سے بھی پاک ہے۔ اب اس کو اگر ہم تشبیہ دیں، کوئی مثال قائم کریں تو مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عرش کے متعلق جو ماقبل میں گزرا اس کے اندر بھی فرمایا گیا کہ عرش کو کہا گیا کہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے۔ عرش پر موجود ہونے کا یہ مطلب نہ لیا جائے جیسے ہم انسان کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی ذات عرش پر کرسی پر ایسے بیٹھی ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، بلکہ اس کا آسان حل بتلایا گیا کہ عرش معلیٰ وہ سب سے اونچا مقام ہے، اور وہاں پر بھی اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے۔ تو عام حالات کے اندر اللہ میاں قریب ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور سرکار نے فرمایا آپ ان کو بتلا دیجیے، یعنی اللہ میاں کی طرف سے یہ پیغام، یا سرکار نے فرمایا اللہ کی ذات تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ایک انسان سواری پر سوار ہوتا ہے تو گردن کتنی نزدیک ہوتی ہے، اتنے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں، یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں۔ ہم اس کو اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو قدرت ہے وہ ہر بندے کو حاوی ہے۔ جب اللہ کی ذات کی قدرت ہر بندے کو حاوی ہے تو اس قدرت کی بنیاد پر اللہ کی ذات کا قرب مراد ہے۔ مطلب انسان کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو اللہ میاں انسانوں کی طرح کان کے محتاج نہیں ہے سننے میں، لہذا وہ اپنی قدرت سے اس بات کو سن لیتے ہیں۔ کوئی انسان محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی حاجت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کی ذات قریب ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بندے مجھے پکاریں تو میرے بندوں کو بتلا دو، میرے بندے جب سوال کریں میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں۔ اب اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو ہمارے تمام کے تمام اعمال کی دیکھ بھال جو اللہ کی نظروں کے سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وجہ سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن اپنے روزے کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم کلمے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ہیں ہے نا، یہ ہیں کا مطلب تو یہ ہے کہ پیغمبر یہاں پر موجود ہیں، جبکہ پیغمبر یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں کا لفظ اس بات کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پوری دنیا کے لیے باقی ہے، نبوت پوری دنیا کے لیے باقی ہے۔ لفظ ہیں سے پیغمبر کی ذات کو ہر جگہ مراد لینا، یہ یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر کو حاضر ناظر ماننا ہو گیا۔ حاضر ناظر فقط اللہ کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا، سنا گیا کہ وہاں پر باقاعدہ اپنے مصلے کے ساتھ امام ایک اور خالی مصلی چھوڑتا ہے کہ رسول اللہ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ انسان تصور کرے رسول اللہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر پاکستان آئیں گے، بولو وہاں ایک نماز 50,00,000 کی اس کو چھوڑ کر ہماری لہری ندی کے پاس آئیں گے؟ بولو اگر سرکار زندہ بھی ہوتے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان گندی گلیوں کے اندر سرکار کا گزر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا مکہ مکرمہ کو سرکار چھوڑ کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر یہاں پر آئیں گے۔ تو حاضر ناظر پیغمبر کی ذات نہیں ہے، حاضر ناظر پیغمبر کی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ، لیکن اللہ کی ذات موجود ہے اپنے علم اور اپنے قدرت کے طور پر موجود ہے۔ یہ اللہ میاں کا اختیار ہے، وہ اللہ میاں کے لیے ثابت کیا جائے، دوسروں کے لیے ثابت نہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر محمد الرسول اللہ اگر حاضر ناظر نہیں ہے تو کلمے کا ترجمہ چینج کر دو، تو جناب والا ہم کلمے کا ترجمہ چینج نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت کوئی نہیں، تو پیغمبر کی نبوت چل رہی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول کے بابت ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے کیا کہیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب میں قریب ہوں تو اب کیا معاملہ ہے؟ پکارنے کا، پکارنا، لفظ پکار، اس کو آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پکارنے کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے دعا کے لیے یا دعا کے انداز میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ جب میں پکار کو سنتا ہوں تو یہ جو بندے مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ مجھے مانے نا،
میرے احکامات وغیرہ کو مانیں اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں، یہ میرا حکم بھی مانیں اور مجھ پر ایمان بھی رکھیں، کیونکہ پہلی بات ان کی پکار والا معاملہ تو میں کروں گا، وہ تو یقیناً اللہ کی ذات کرتے ہیں۔ آگے جو دو احکامات ہیں وہ بندوں کے متعلق ہیں کہ جس رب کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، جب وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے، اس رب کی طرف سے تمہیں حکم دیا گیا کہ تم میری بات بھی مانو اور مجھ پر ایمان بھی لاؤ اور مجھ پر یقین بھی رکھو۔ اس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کس کی سنتا ہے؟ اللہ سب سے بڑے کافر شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ جب شیطان نے کہا تھا نا خدایا آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا تھا، اب میں ان کا معاملہ خراب کروں گا، ٹھیک ہے، اس موقع پر وہ جو سورۃ الاعراف کے اندر اللہ میاں کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے، آخر میں اس نے کہا تھا رب انظرنی، اللہ تو مجھے مہلت دے دے، مطلب مجھے موت مت دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا دعا اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر کی بھی قبول کرتا ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کے لیے نور ہے، دعا زمین اور آسمان کے درمیان یہ نور کا سبب ہے۔ ہر عبادت اللہ نے جو متعین کی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی بڑی خصوصیات رکھتی ہیں۔ جب ہم نماز کے فضائل بیان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ہم روزے پر جاتے ہیں تو روزے کے فضائل کے متعلق جب فرمان نبوی سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ جب ہم حج کا معاملہ کرتے ہیں یا زکوٰۃ کا معاملہ کرتے ہیں تو ہر عبادت کی الگ نرالی شان ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور الگ شان کی عبادت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ آیات کے اندر فرمایا تھا، بیان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں، اور وہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ روزے والی عبادت کے اندر نہ تو ریاکاری کا شائبہ ہے اور نہ ہی روزے والی عبادت دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ جب تک بندہ خود نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں اس وقت تک روزے کا پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو وہاں پر اس عبادت کی شان بیان ہوئی اور دعا کے متعلق سرکار نے فرمایا یہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے لیے نہ تو قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، نہ ہی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، نہ ہی بدن کا پاک ہونا شرط ہے، نہ ہی ستر عورت کا ڈھکنا شرط ہے، نہ ہی اپنا دعا کا کوئی وقت متعین ہے، نہ ہی کوئی نیت وغیرہ کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے لیے، اس عبادت کے لیے شرط کوئی نہیں ہے، جب مانگو، جیسے مانگو، جو مانگو اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہا گیا۔ دیکھیں ابھی ہم نے قربانی کی ہے، قربانی کے اندر جانوروں کے اوصاف بیان ہوئے، ٹھیک ہے، یہ عیب ہوگا، قربانی لنگڑے کی نہیں ہوگی، دم کٹے کی نہیں ہوگی، اور کانے کی نہیں ہوگی، اور اندھے کی نہیں ہوگی، زبان کٹے کی نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر عبدالخالق آنکھیں بڑی گہری جا رہی ہیں آپ کی، دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، ماں صدقے لگے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم نے ساری باتیں کہی نا، تو وہاں پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ باولا یعنی جو تھوڑا سا بہت دماغ اس کا پھرا ہوا ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے، البتہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا اس انداز سے کہ اس کا اثر اس کے دماغ تک چلا گیا، یعنی پاگل ہو گیا، گویا کہ اس کا دماغ نہیں رہا، اس کی قربانی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دماغ کی بڑی اہمیت ہے۔ چھوٹا بچہ 12 سال کا 13 سال کا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ بچہ، مطلب اب اس کو سمجھ نہیں ہے، تو سمجھ بوجھ کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے۔ جب وہ عقل مند ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کی عقل تام ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں بھی اپنا اس پر نماز بھی فرض ہوتی ہے، دیگر احکامات بھی فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مغز ہوتی ہے نا، مغز، تو عبادات جتنی بھی ہیں، بھلے وہ نماز ہو، روزہ ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، ان سب عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی دعا مانگنے کے اندر بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد بھی وہ دعا نہیں مانگتے، یا مانگیں گے تو رٹے رٹائے الفاظ ہوں گے، سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگرچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں،
لیکن حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ باقاعدہ موجود ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ میاں کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی ذات با حیا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اس بنیاد پر ہاتھ اٹھانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو دعا مانگنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک الفاظ ہے نا کہ خالی ہاتھ لوٹانا، تو خالی ہاتھ جب اٹھیں گے تو لوٹیں گے نا، اٹھیں گے تو لوٹیں گے۔ اس بنیاد پر اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے کام دین کے آج دنیا کے اندر ہو رہے ہیں ان کے پیچھے دعائیں ہیں، ان کے پیچھے کیا ہیں؟ وگرنہ زمینی حقائق کے اعتبار سے یہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ آپ دیکھ لیں مساجد کا ایک نظام ہے، دن بدن جگہ کم ہیں مساجد زیادہ ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیچھے دعائیں ہیں، پیچھے کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ مدارس کا نظام چل رہا ہے، پیچھے کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری ترتیبیں، تبلیغ کا کام دیکھو، جہاد کا کام دیکھو، درس و تدریس کا کام دیکھو، یہ پیچھے ساری کی ساری دعائیں چل رہی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے سابقہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جو امتیں تھیں، ان کی جو قومیں تھیں، ان کے اندر جو برائیاں موجود تھیں، آج گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہمارے اندر، ہم میں سے ہر بندے کے اندر وہ 100% نہ صحیح لیکن 80 سے 90% وہ برائیاں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج تک الحمدللہ نہ تو ہماری شکلیں بگڑیں، نہ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے معاملے میں ہمیں پریشان کیا، نہ اللہ نے پتھروں کی برسات کی، نہ اللہ نے زمین کے اندر ہمیں دھسا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے پیغمبر کی دعائیں چل رہی ہیں۔ پیچھے کس کی دعائیں چل رہی ہیں بابا جی؟ پیغمبر کی دعائیں۔ تو گویا کہ دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ ہمارے نبی نے اپنے سے بعد والے یعنی اپنی امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو دعاؤں کے اندر شامل کیا۔ ان دعاؤں کی برکت ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ 2 شرطیں ہیں بھیا، بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور پراگندہ حال جو ہوتا ہے، جو بندہ پریشان ہو، یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ مجبور ہو، تھکاوٹ کا شکار ہو، ان 2 بندوں کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے مسافر ہے تو گویا کہ دعا قبول ہوگی، لازماً ہوگی۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ پراگندہ حال بھی ہے بھی مسافر پراگندہ حال، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کی دعائیں لازماً قبول ہونی چاہیے۔ لیکن سرکار نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ اس کی غذا وہ حرام کی ہے، بدن حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے۔ تو حرام کا جو بدن ہوگا، لباس ہوگا یا جس کی غذا ہوگی، اس کی دعا کو اللہ کی ذات قبول نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ جو دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے 2 شرطیں بھیا۔ شرط نمبر 1 یقین کے ساتھ مانگا جائے، اے اللہ اگر تو چاہے تو بلب جلا دے، یہ غیر یقینی والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر یقینی والی بات ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اور دوسری چیز غفلت نہ ہو دل کے اندر، جو الفاظ زبان پر ہیں وہی الفاظ دل کے اندر بھی ہوں، اور عمل سے بھی اس بات کو ظاہر کیا جائے، عمل سے بھی اس بات کو کیا کیا جائے۔ اب میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اب ابتدا کیسے کرتے ہوں گے؟ ظاہر ہے الحمدللہ رب العالمین یہ کہتے ہوں گے۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کے اندر دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہہ تو دیا لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین ہوتا اس کے الفاظ پر غور ہوتا، اس کے الفاظ پر غور ہوتا، اور اگر اس کے ترجمے پر غور ہوتا تو دل کے اندر غفلت نہ ہوتی۔ ابتدا کے اندر غفلت اور بے یقینی، پھر درود پڑھتے ہمیں پتہ نہیں کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو جب ابتدا کے اندر ہم نے کارکردگی خراب کر دی، دعا وہ قبول ہوتی ہے جس کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا ہو اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، کنفرم قبول ہوگی۔ اگر دعا کے اندر پیغمبر پر درود نہ پڑھا جائے، بقول حضرت عمر کے وہ دعا جاتی ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا لیکن یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے دل اس طرح متوجہ نہیں، دل اس کی طرح متوجہ نہیں ہے، تو دعا قبول ہوگی
کبھی بھی نہیں ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیا، ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم پیغمبر پر درود پڑھ رہے ہیں، لیکن مطلب بھی تو پتہ ہو نا، معنی بھی تو پتہ ہو۔ جب تک معنی مطلب پتہ نہیں ہوگا تو دل کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ان خیالات کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھو قرآن کریم کے اندر لگ بھگ 40 مواقع ایسے ہیں جن پر رب 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 کا لفظ آیا، یعنی وہ کلمات جن کی ابتدا رب سے ہوئی ہے، یہ دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، رب ارحمہما، رب اجعلنی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مقبول دعائیں ہیں، انکار نہیں ہے۔ باقاعدہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں جس میں چہل ربنا کے نام سے کتابیں آتی ہیں، اس کے اندر وہ 40 دعاؤں کو جمع کیا گیا۔ اب وہ قرآن کی دعائیں ہیں، قبولیت میں شک نہیں، لیکن جو مانگنے والا ہے نا، مانگنے والا ترجمے سے واقف نہیں۔ ایک مثال کے طور پر ہمارے پیغمبر زیادہ جو کثرت سے دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد ہوگی چونکہ نماز کے اینڈ میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ جب ترجمہ یاد نہیں ہے تو مجھے بتلائیں کہ پھر یہ طوطے کی طرح رٹنے پر وہ دل کبھی بھی وہ غفلت سے باہر نہیں نکلے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، پہلے رب کا مطلب تو ڈھونڈے، رب کا مطلب کیا ہے؟ ہم ویسے تو کہتے ہیں اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ رب 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 رب۔ اب مطلب ڈھونڈنا پڑے گا نا بھیا۔ رب بھائی سلطان صاحب 3 جھٹکے ہو گئے آپ کے، رب رب کرتے رہیں گے تو رب کا پہلے مطلب تو ڈھونڈو کہ رب کا مطلب کیا ہے۔ رب پالنے والا، رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا۔ اسی لفظ سے نکلا مربی، اسی لفظ سے کیا نکلا؟ مربی، یعنی پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے رب، فوراً دماغ پالنے والا، فوراً دماغ کیا آئے گا؟ پالنے والا۔ جب پالنے والے کے متعلق آ گیا رب نہ ہمارے، یعنی ہمیں پالنے والے، ہمیں پالنے والے، تو تصور کر لیں ہمارے گھر پر راشن ابا ڈالتا ہے، ہمارے گھر پر راشن کون ڈالتا ہے؟ ابا ڈالتا ہے۔ تو ابا راشن لا رہا ہے تو رب ہمارا ابا ہمارا مربی بن گیا۔ اس ابا کے جوتے سیدھے کرنے ہیں اور اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کے سامنے ننگے سر نہیں جانا ہے، اس کا نام لے کر نہیں پکارنا ہے۔ یہ سارے آداب ہیں کہ نہیں ہیں؟ باپ کے سامنے ہم کتنے بادب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باپ ہے، اس کو رب نے دیا، اس قابل کیا کہ گھر پہ راشن لاتا ہے۔ تو جو رب کسی سے لیتا نہیں، خود سے سب انتظامات کرتا ہے، وہ کس قدر ادب کا محتاج ہوگا، کس قدر ادب ضروری ہے اس کے لیے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، نگاہوں کو دوڑائیں، آنکھیں بند کریں سارے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے قبلے تک کچھ بھی نہیں ہے، اور سوچیں بہت بڑا محل ہے اور سامنے اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہنچے نہیں پہنچے؟ پہنچے نہیں پہنچے؟ یہ کام ہے بھیا کرنے کا۔ حضرات صحابہ کرام کامیاب یہاں سے ہوئے تھے۔ اللہ، وہ جب کرتے تھے نا اللہ، تو وہ سوچتے سوچتے مطلب پردے ہٹا رہے، ہٹاتے ہٹاتے، باوجود ہے کہ کھڑے مدینہ میں ہیں لیکن پہنچ جاتے تھے اللہ میاں کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ کا دربار ہے نا بھیا، تو دربار کے اندر جو بادشاہ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ سامنے فرنٹ پر ہوتا ہے۔ اس موقع پر اب جب میں دربار میں جاؤں گا کسی بھی دربار کے اندر اور اپنی کوئی غرض لے کر جاؤں گا تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا بھیا دربار خالی کر دو مجھے اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے، بلکہ میں محتاج بن کے جاؤں گا اور میرے دماغ میں یہ ہوگا میری حاجت یہاں سے پوری ہوتی ہے، یہاں لائن لگی ہوئی ہے سوالیوں کی، یہاں پر درباریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مجھے ان سے کوئی غرض ہوگی نہیں ہوگی، میں اپنا قبلہ درست کروں گا نا یار، اپنی پرچی وہاں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وہاں تک پہنچ، اکبر، تصور کریں وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سبحانک اللہم، اے اللہ، وہ سامنے اللہ، تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہ۔ ہاں، اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی نماز کے شروع میں اس میں سبحان اللہ نہیں کہا، سبحانک اللہ کہا، گویا کہ اللہ میاں کے سامنے ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کلّا، تو سبحانک اللہم، اے اللہ تمام تر عیوب سے پاک تیری ذات ہے، وبحمدک، تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ سامنے ہے نا اور ہمارے دربار میں کھڑے ہیں، اب نماز پڑھیں تو مزہ بھی آئے گا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اب کہہ رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں، یہ کیا ہے؟ گویا کہ اللہ میاں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، معاذ اللہ نہیں، فوکس بنائیں سامنے، ربنا،
دماغ کو لڑائیں ڈائریکٹ جا کے وہاں پہنچ جائیں گے. اس دماغ کو اللہ نے وہ پاور دی ہے، منٹوں کے اندر یہ کعبۃ اللہ پہنچ جاتا ہے. تصور کریں نا، یہ کعبے میں پہنچ گئے، ختم ہو گئی. اور تصور پر ہی دنیا قائم ہے بھیا، تصور پر ہی دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے، ربنا آتنا، ہمیں دے. اب دینے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ ہم اپنی ماں سے مانگتے ہیں، باپ سے مانگتے ہیں، سیٹ سے مانگتے ہیں، جیب سے نکال کر دیتا ہے. اللہ کی جا جسم سے پاک ہے، اللہ کی جا کس سے پاک ہے؟ جب ہم کہتے آتنا تو ہمیں دے، ہمارے دماغ میں ہے کہ ابا دیتا ہے ایسے، اماں دیتی ہے ایسے، سیٹ دیتا ہے ایسے، اللہ کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ ایسے دے گا. یہ لے آگے سمجھ میں، کیونکہ ابا جیب میں ڈال رہا ہے، جیب سے نکالے گا. تو جو چیز جیب میں چلی گئی وہ لمیٹیڈ ہے، محدود ہے. وہ کیا ہے؟ محدود. ابا کے پاس اگر 1 کروڑ بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور اللہ میں یوں کر کے دیتے، یوں کر کے لو. مطلب اللہ میں کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے. آتے نا فی دنیا. اب دنیا کے بارے میں سوچیں، اتنی بڑی دنیا، او یہاں تک، ایسا ہے کہ نہیں؟ آج ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ یہاں سے اب ہب چوکی سے لندن 16,000 کلومیٹر دور ہے، جو پیدل کا سفر ہے، جماعتیں جاتی تھی پہلے. 16,000 کلومیٹر دور ہے نا. اب ہم یہاں سے 16,000، یہاں سے 1100 رائے ونڈ ہے، 1400 آپ کا پنڈی پڑتا ہے. سوچیں کہ وہاں وہ کتنا دور ہے. اب اس کا خیال کریں کہ دنیا کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی. اب آتے نا فی دنیا حسنا، اللہ اتنی بڑی دنیا کو تو میرے لیے بہتر بنا دے، اچھا بنا دے. اللہ بنا دے گا. ہمارا تو 80 گز کا گھر ہے، لیکن ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے بارے میں. جب پوری دنیا ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی، 80 گز کا گھر بھی اللہ بہتر کر دیں گے. وفی الآخرۃ حسنہ. اب آخرت کے بارے میں سوچیں، قبرستان کا سوچیں. بندہ مر گیا، چلا گیا، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے. کتنا؟ سوچے کتنی بڑی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دو، 5,000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر تو یقین ہے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اتنے بڑا فوکس بنا کر اب کہیں وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت کو بھی اچھا بنا دے. ٹھیک ہے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا دے، اور آگ کے عذاب سے بچا دے. پھر سوچیں بھٹی کا، سوچیں یہ تو 70 گنا کم درجے کی آگ ہے. یہ کچی روٹی کو پکا دیتی ہے، پکی کو جلا دیتی ہے، پسینے نکال دیتی ہے، انگلی اندر کر نہیں سکتے ہیں. تو وہ جو 70 گنا اس سے تیز ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر یہ سارا تصور کریں گے، پھر مانگیں گے ربنا آتنا، تو پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. آ رہی ہے؟ والدین کے بارے میں دعا ہے قرآن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. سب کو یاد ہے، لیکن معنی پتہ نہیں ہے، مطلب کیا ہے اس کا. لہٰذا مانگتے رہیں طوطے کی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما. نہ تو پڑھنے پر ثواب ہے، نہ کچھ ملنا ہے. آ رہی ہے؟ دعا مانگیں، دعا مانگنی چاہیے یقین کے ساتھ، اور دل غافل نہ ہو. دل غافل کب ہوتا ہے؟ جب ترجمے پر غور، مطلب پر غور نہیں کیا جائے. آج سورہ لہب کا ترجمہ سنایا گیا، تو مقصد یہی ہے ان صورتوں کا ترجمہ، تاکہ کم سے کم جب نماز میں پڑھی جائے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ خاکہ ہو. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پہلی والی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پیغام ملا، سبق ملا. جو حق کی مخالفت کرے گا اس کا وہی حال ہوگا جو ابو لہب کا ہوا. ٹھیک ہے نا. نماز میں جب یہ پڑھی جائے گی، فوراً ہمارا دماغ، جب ہمیں پتہ ہوگا ابو لہب ہے کون، ابو لہب نے کیا کیا تھا، ہاں، جب یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. مشہور ہے نا کہ وہ بارش کی دعا کے لیے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، ایک بچہ بھی نکلا، ایک بچہ بھی کیا ہوا؟ نکلا باہر، اور وہ چھتری لے کر نکلا. تو لوگوں نے کہا بیوقوف آدمی، ابھی بارش ہوئی نہیں ہے. اس نے کہا افسوس کی بات ہے، اس رب سے مانگنے جا رہے ہو، اس پر اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ بارش برسائے گا. جب بے یقینی ہوگی، اللہ کی ذات دعا کو قبول نہیں کرتی. اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہتا اللہ میری سنتا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی. رب سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. بات نمبر 3، ہم قبولیت کس کو سمجھتے ہیں؟ یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے، ڈالر دے، اس چیز کا وعدہ نہیں ہے.
اللہ نے یہ کہا ہے قبول کروں گا، یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے منہ سے نکلے گا وہی دوں گا، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ میاں نے کہا دوں گا، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو تم مانگو گے وہی دوں گا، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بچے کو بخار ہے اور باہر گلی میں ٹن 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 کلفی والا آ گیا. اب وہ بچہ اپنے باپ سے تقاضا کرتا ہے ابا کلفی کھانی ہے. ابا کو پتہ ہے بچے کو بخار ہے. ابا اس موقع پر کیا کہے گا؟ اپنے غلام کو بلائے گا، لوگوں ادھر آ بھائی، ادھر آ، جلدی جا کلفی لے کر آ، جلدی جا. اب وہ غلام ہے نا، غلام وہ جو نوکر ہے، وہ نوکر اپنے مالک کی اس پکار پر جو آیا اور کلفی لینے کے لیے گیا، وہ اپنے مالک کے اشاروں کو سمجھ گیا کہ کلفی نہیں لانی. بچہ خوش ہو گیا کہ نہیں ہوا کہ بھائی ابا نے میری بات کو رکھ لیا، نوکر کو پیسے دے کر بھجوا دیا. نوکر باہر جا کے غائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹن ٹن والا غائب ہو گیا. جتنی دیر وہ باہر رہا بچہ کلفی والی بات بھول گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ بچہ بھی خوش ہے کیونکہ بچے کی بات کو رد نہیں کیا، قبول کیا. لیکن باپ کھلائے گا کب؟ جب باپ سمجھے گا کہ کلفی اس کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ میاں سے دعا کریں، قبول خدا کی ذات کر لیتی ہے، دیتی تب ہے جب اپنی حکمت کی بنیاد پر سمجھتی ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے. ورنہ ہماری جو تمنا ہے، اللہ کرے کھوتا گاڑی ایک مل جائے، یہ ہماری تمنائیں ہیں. اللہ کرے بنگلہ مل جائے، یہ تمنائیں ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ قبول کرے گا تو اپنی حکمت کی بنیاد پر کرے گا اور اپنی مصلحت کی بنیاد پر کرے گا. اتنی بات واضح ہو گئی جی. اللہ سے مانگو، ہر چیز مانگو. پیغمبر نے فرمایا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، اب یہاں سے لے کر یہاں تک ہم میں سے ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے دعا کے لیے کتنا وقت رکھا ہے؟ نہیں رکھا نا. اولاً تو دعا مانگتے نہیں، مانگتے بھی ہیں تو بے یقینی کے ساتھ مانگتے ہیں، غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں. تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ میاں کا ہے ہمارا؟ نقصان کس کا ہے؟ اللہ میاں کا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، پھر دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے عمران بھائی. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں یہ سینے کے مقابل میں ہو، یہ یاد اٹھائیں، یہ بس یہ والا چکر نہ ہو اور یہ والا چکر بھی نہ ہو اور یہ والا چکر بھی نہ ہو. یہ بے یقینی اور غفلت کی نشانیاں ہیں. ان پر اللہ کی ذات متوجہ. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ جب اللہ سے مانگنا ہے تو ہم نے اپنے آپ، یعنی ایک تو ہے ہماری زبان اور ایک ہے ہمارا وجود، اپنے وجود سے احتیاج کو ثابت کرنا ہوگا. آپ یہ ویڈیو دیکھیں حرم شریف کی، وہاں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. ہم بڑے اللہ اکبر کتنا نیک بندہ. اور نہ بابا، وہ ہماری گاؤں کی خاتون تھی، وہ کہا کرتی تھی ہاتھ ملا کے مانگا کرو، ہاتھ کھول کے مانگ دو، اوپر سے خدا جو بھیجتا ہے بیچ میں سے نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ملا کے مانگنا چاہیے، طریقہ یہی ہے. چنانچہ یوں اس انگلی کو ملا لیا جائے، ہلکا سا گیپ بھی ثابت ہے، اور اگر ملا کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس طریقے سے دعا کو مانگا جائے. ٹھیک ہے حسین بھائی. پھر اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ سے سب کچھ مانگیں، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اللہ کی شان کے مطابق. اللہ میں سے یہ نہ مانگ رہے خدایا ایک 80 گز کا گھر لیاری میں مل جائے، نہیں، اللہ ڈیفینس میں دے خدایا، بات ختم ہو گئی. اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو نا. اللہ سے گاڑی مانگنا تو شراٹ نہ مانگو، سٹپڑی نہ مانگو. اللہ سے پراڈو مانگو، جہاز مانگو. اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی ایک اللہ کی شان ہے، اس کا ہم نے اظہار کر دیا، دے گا اللہ اپنی حکمت کے مطابق. لیکن ہم جب یہ بولیں گے اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، تو تنگ دستی ہم یہاں پر کنجوسی کا معاملہ نہ کیا کریں. اللہ سے مانگا کریں کیا؟ اللہ حرم کے پڑوس میں جگہ دے، بات ختم ہو. بولو یا اللہ آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اللہ تو مجھے فجر کی نماز حرم پاک میں پہنچا دے. اللہ کے لیے مشکل ہے بھیا؟ بولو اللہ کی قدرت ہے نا، ہوا کو اللہ حکم دے وہاں پہنچا دے گی یا نہیں پہنچائے گی؟ بولو 12 لاکھ و 6 لاکھ بندے جب حضرت اس سلیمان علیہ السلام کے شاہی قالین پر وہ مہینوں کا سفر ہوا میں کر سکتے ہیں، ہم تو الحمدللہ امت محمدیہ والے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھیا؟ 4 گھنٹے میں جہاز پہنچتا ہے، اور جہاز کس نے بنایا؟ انسانوں نے. تو
انسانوں کی بنائی ہوئی چیز جہاز جب 4 گھنٹے میں پہنچاتی ہے تو اللہ نے جو ہوا بنائی ہے وہ پلک جھپکتے میں وہاں پر پہنچا دے گی. یار ہم کیسے جائیں حرم یار؟ اسباب نہیں ہو بھائی. اسباب کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ تو لے کر جا، پھر دیکھو اللہ لے کر جاتا ہے کہ نہیں. لیکن ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں. اللہ دیکھ تجھے پتہ ہے حالات بڑے تنگ ہیں یا اللہ میرا دل تو کرتا ہے حرم جانے کو، پر کیا کروں یا اللہ تیرے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کو یوں نہ کیا کرے. اللہ بات تو لے جا، بس جیسے کیسے لے جا، خیریت سے لے جا، عافیت کے ساتھ لے جا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی جی؟ آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں موجودہ زمانے کے اندر جی پیٹرول کس طرح ہو گیا جی؟ 240-50 روپے ہو گیا، بڑی مہنگائی ہے. ہاں، ہر بندہ رو رہا ہے. اور یہ گورنمنٹ اچھی نہیں، پرانی اچھی تھی، نہیں آئے گی وہ اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. آنکھیں بند کر کے 1443 سال پیچھے چلے جائیں، حضرات صحابہ کرام نے وہ چیزیں دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں رونا ثابت ہے، وہاں مانگنا ثابت ہے. اور ہمارے یہاں رونا ثابت ہے، مانگنا ثابت نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ کامیاب. کوئی ایک بندہ دکھا دیں جو بھوک سے مرا ہو. بھوک سے کوئی نہیں مرتا، کھا کھا کے مرتے ہیں. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کریں یا اللہ پیٹرول مہنگا ہوگا سستا کرو. بھائی خدا سے پیٹرول سستا مانگنے کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ یا اللہ جن اسباب پر یہ تنگی کے حالات آئے ہیں اللہ وہ اسباب کو ختم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہانی ختم ہو جائے گی نا. ہاں، پیٹرول مہنگا ہو گیا اور دودھ 170 روپے لیٹر ہو گیا. آپ باڑے کے اندر جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول مہنگا. تو اس سے پوچھو بھیا یہ بھینس پیٹرول پیتی ہے کیا؟ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری 2 نمبری ہے. ٹھیک ہے، ساری 2 نمبری ہے. تو میں اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کو، یا اللہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں یہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اگر ہر بندہ یہ کہے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا عمران بھائی؟ حالات کیا ہو جائیں گے؟ سیٹ ہو جائیں گے. آ رہی ہے؟ اللہ سے دعا مانگے، رو رو کر مانگے. کیا مانگے؟ رو رو کر. اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین طریقہ، جو چیز مجھے چاہیے نا، اور یا اللہ مجھے دے مجھے دے، مل جائے گا. لیکن اس سے زیادہ جلدی قبول ہونے کا جو فارمولہ ہے وہی چیز میں دوسرے کے لیے مانگوں. میں چاہتا ہوں حرم میں جاؤں، اے اللہ تو شاہ عالم کو حرم میں لے جا. فرشتہ اس کے کندھے کے پاس کھڑا وہ کہے گا اللہ تجھے بھی لے جا. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں اس بندے کو، میں چاہتا ہوں میری اولاد نیک ہو جائے، میں دوسروں کے بچوں کی نیکی کے بارے میں دعائیں شروع کر دوں. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ جج بن جاتے ہیں. تو کسی اور کا بچہ جا رہا ہو نا مستی کر لے، شرم ہے خدا کے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں، بچے مستی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں اگر جبے کبے کے ساتھ اگر باہر دھمال مچاؤں گا یا مستی کروں گا سب کو برا نہیں لگے گا؟ بھائی بچے ہی مستی کرتے ہیں نا یار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید کو کہا کہ بھائی کافی دن ہو گئے، سنجیدہ مجلس چل رہی ہے، کل اپنا بچہ لے کے آئیے گا. حضرت تھانوی کا اپنا بچہ نہیں تھا. ان سے کہا کہ آپ کا بچہ بڑا شرارتی ہے، لے کے آئیے گا، تھوڑی شغل ہو جائے گی، دل لگی ہو جائے گی. اب وہ مرید تھا ہماری طرح، ہاں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ گھر پہ جا کر اسے کہا خبردار حضرت کی مجلس میں کوئی حرکت کی تو بالکل خاموش ہو کے بیٹھنا. ڈرا دھمکا کے گھر سے نا پکڑ کے لے کر گیا، حضرت تھانوی کی مجلس میں بٹھایا. سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی حرکت تو کرے وہاں سے. ٹھیک ہے، کافی دیر ہو گئی. حضرت تھانوی نے کہا بیٹا بھیا میں نے آپ سے کہا تھا بچہ لے کر آنا، یہ تو اب شیخ الحدیث لے کر آ گئے. میں نے آپ سے شیخ الحدیث نہیں منگوایا تو سارے یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے لوگوں کی عادت کیا، باہر گئی یہ فلاں کا بچہ ہو، بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، چھوڑ دو یار. اب ہوتا کیا ہے اس سے؟ اب ناصر باجی اگر مجھے بتائے گا یا عمران مجھے بتائے گا یا کوئی بتائے گا یا تیرا بیٹا یہ کر رہا ہے، خام خواہ دل کے اندر وہم پیدا ہوگا. گھر کے اندر پرسکون جانے کے بجائے پہلے سے دماغ کے اندر طرح طرح کے خیالات، یار اس نے یہ کیا، کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لیا، کیسے سزا دوں، غصے کے اندر یہ کروں، طرح طرح کے خیالات ہیں نا. آپ کو کوئی تکلیف ہے ہمارا بچہ یا کسی اور کا بچہ کچھ کر رہا ہے؟ آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ اگلے کا بچہ ٹھیک ہو جائے، آپ اس کے حق میں دعا مانگ دو. بھائی اس کے حق میں کیا کر لو. بہت سارے لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں نا، یار آپ کا بیٹا وہ موٹر سائیکل پر میں نے کل دیکھا یوں جا رہا تھا، یار میں نے دیکھا فلاں لڑکے کے ساتھ کھڑا تھا. اتنا میرا دماغ خراب ہو گیا نا، ابھی تک الحمدللہ بال میرا سفید نہیں ہوا، لیکن لوگ لازمی کریں گے ٹینشنیں دے دے کر. اور بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے یار، زندگی جینے دو یار.
اللہ نے یہ زندگی دی ہے نا، جنت کے اندر سارے بڑے ہوں گے، بچے تو کوئی بھی نہیں ہوں گے، تو یہ انجوائمنٹ کے دین ہے، بچوں کے کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں دوسرے کے بچے کے حق میں دعا مانگ، یا اللہ اس بچے کو تو ٹھیک کر دے، فرشتہ کہ اللہ تو اس کے بچے کو ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اللہ اس کی گردن کا قرضہ چھڑوا دے، فرشتہ کہ اللہ تیری گردن کا قرضہ چھڑوا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ ہم جاتے ہیں باہر، ابھی یہاں سے لے کر 36 تک جو جائیں گے، کتنے کے لینے کا آتے ہیں؟ ہاں، تو موٹر سائیکل ہوتی ہے، کھڑا کریں، تھوڑا سا اندر جائیں، اندر یہاں لیاری والے تو ماشاءاللہ ادھر ڈرپ تو آسانی سی بات ہے، اور جی ہاں کچھ بھی ہو نہ ہو ڈرپ چڑھا دیتے ہیں، جس کو ڈرپ لگی ہوگی تو کم سے کم 3-4 گھنٹے تو وہ بالکل قبلہ اور کعبہ بن کے کھڑا ہوتا ہے نا، یوں کر کے۔ ہم آ جائیں، السلام علیکم، لا باس طہور، انشاءاللہ بھیا پریشان مت ہونا، کیوں؟ یہ تمہاری جو تنگی یہ تکلیف ہے نا، یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا انشاءاللہ سبب بنے گی۔ خوش ہو جائے گا، جب وہ خوش ہو گیا، ہنس گیا نا، ہم اس سے کہیں بھیا ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، وہاں جا کے دعا منگوا لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پڑوسی نمازی بن جائے، تو بھائی کبھی رو کے اللہ سے مانگا کسی کے لیے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، اپنی اولاد کے لیے کبھی رو کے مانگا اللہ ان کو نمازی بنا دے؟ میں نے الحمدللہ مانگا ہے، میں نے مانگا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانگا وہ سوچے نا، پھر اولاد نمازی بنے گی؟ یہ اپنے پڑوس کے لیے مانگا کسی نے؟ بولو، پڑوس کے لیے مانگا؟ اب جنہوں نے مانگا نہ رو کر، یہ آنسو یہاں سے نکلا، یہ آنسو اور 1400 سال پہلے پیغمبر کا آنسو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ پیغمبر کے آنسوؤں کے اندر بھی یہ ہمارا پڑوسی شامل تھا۔ یہ ہمارا کیا تھا؟ ہم دعا مانگنے سے تنگ دست نہ ہوں، دعا مانگنے سے ہم اللہ سے مانگتے رہیں، دن کو مانگیں، رات کو مانگیں، پاکی نہ پاکی جو بھی حالت ہو اللہ سے مانگیں، اسی کو کہتے ہیں دعا دیجیے۔ عرب لوگ ہیں، عرب لوگ تو ان کی کچھ عادات بڑی اچھی ہیں۔ سب سے پہلے سلام کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سلام ہو گیا، اس کے بعد دعاؤں کا پنڈورا باکس کھول دیں گے۔ نوٹ کیا کبھی؟ حیاکم اللہ، اللہ تمہیں زندہ کیے تھے، سلمکم اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، وغیرہ وغیرہ، یہ دعائیں ان کی، اور یہ وظیفے کی طرح دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دو جھگڑ رہے ہوں تو ہماری طرح سیلفیاں نہیں بناتے یا ویڈیو نہیں بناتے کہ اپلوڈ کریں گے، بلکہ فوراً بیچ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں صلی علی محمد، پیغمبر پر درود پڑھو۔ یہ بڑی اچھی عادات ہیں ان کی، یہ عادات ہمارے اندر بھی آ جائیں، بجائے اس کے ہم کوئی بھی کام کرنے کا سلام کے بعد دعائیں دینا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید لاہور کے اندر مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا کوئی ویڈیو کلپ دیکھیں، کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے، دعاؤں کا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دعائیں، وہ یہ دعائیں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں لینے کا ایک طریقہ یہ ہے، یا میرے لیے دعا کیجیے گا، اور ایک طریقہ یہ کوئی ایسا عمل کیا جائے اگلے کے دل سے خود بخود دعا نکلے، اگلے سے دل سے خود بخود کیا نکلے۔ مثال کے طور پر کہ کسی بندے کو امید نہیں ہے آپ سے کہ آپ اس کو کبھی چائے کا کپ بھی پلائیں گے، آپ 1000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا نا، اس کا دل اتنا خوش ہوگا کہ وہ فوراً آپ کے لیے دل سے دعا کرے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یا مجھ سے دل سے دعا کیجیے گا۔ ہم دل سے کیسے دعا کریں؟ اب دل کے اندر جانے والی کوئی چیزیں بھی تو دل جیب کے قریب ہے، یہ دل ہے نا، یہ دیکھو، یہ دیکھ لو، بخدا کہہ رہا ہوں، یہ جو آخری 2 پسلیاں ہیں نا، یہاں دل ہے، اور اس میں اور جیب میں ایک بارش کا فرق بھی نہیں ہے، اس کو بھرو گے تو یہاں تک بات پہنچے گی۔ آ رہی سمجھ میں؟ جی ہاں۔ تو جب جیب بھرو گے ہمارے، اس کے بعد کہیں جا کر دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اب کہتے ہیں دل سے دعا کیجیے، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب اگلے کا دل خوش کر دو، وہ دیکھو دل سے دعا دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے، تینوں چیزیں ہمیں کامیاب کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے، عبادی میرے بندے سوال کریں عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو آپ بتلا دیجئے میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ابھی جب وہ ہدیے والی باتیں سارے دانت کھول رہے ہیں نا، سارے مذاق سمجھتے ہیں، ہاں چلو چھوڑو بعد میں پھر کبھی انشاءاللہ۔ اجیب دعوت الداعی، پکار کا جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں، احکامات کو بجا لائیں،
وَلِيُؤْمِنُوا بھی اور مجھ پر ایمان رکھیں لعلہم یرشدون تاکہ ان کو رشد و ہدایت نصیب ہو جائے۔ اس مبارک آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ